أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے اب ہم نئے سبق کی طرف چلتے ہیں. ہم نے باب اول تحصیل التجوید میں باب اول وجوب تجوید اور آداب تلاوت و فضائل کے بیان میں فصل اول بھی پڑھی تھی اور فصل دوم کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا تھا. آج ہم فصل دوم کا وہ حصہ کہ جس میں خوش آوازی سے تلاوت کرنا یہ ہے. تو آج انشاءاللہ عزیز ہم یہ شروع کرتے ہیں. خوش آوازی سے تلاوت کرنا. خوش آوازی کے معنی یہ ہے کہ سننے والے کی طبیعت اپنے یہ بند کر لے مائک. خوش آوازی کے معنی یہ ہے کہ سننے والے کی طبیعت قرآن شریف کی طرف مائل ہو جیسا کہ عرب والے پڑھا کرتے ہیں. چنانچہ اس کے متعلق احادیث بکثرت آئی ہیں. ان میں سے چند جو ہیں وہ ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. اپنے مائک بند کر لے, میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں. پہلی حدیث ہے جی, اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. حدیث پاک ہے اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. قرآن شریف کو اہل عرب کے لہجوں میں اور آوازوں کی طرح پڑھو. یہ تقریباً کتنی صحائح ستہ کی نسائی شریف اور موطا ابن مالک ان کے اندر اس کی سند ملتی ہے. حدیث پھر پڑھ لیں اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. اور اگر آپ یاد کر لیں اپنے مائک بند کر لیں. میں نے عرض بھی کیا ہے, پھر آپ مائک کھول رہے ہیں اپنے. جس کو میں کہوں وہ کھول لیں, فوراً بند کر دیں, اس سے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا. اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. حاج صاحب یہ پڑھیے ذرا حدیث اور یہ زبان یاد کر لیں. اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. عبد المنان آپ پڑھیں. حافظ صاحب آپ پڑھیں. القرآن بالحون العرب واصواتها. حافظ صاحب آپ پڑھیں. اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. ہاں ماشاء اللہ. راجہ صاحب آپ بھی پڑھ لیں. بسم اللہ. اقرأ القرآن بالحون العرب واصواتها. دوسری حدیث, اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیں. اقرأ القرآن, پڑھو قرآن کریم کو, بالحون العرب, اہل عرب کے لہجوں میں, نغمات میں, ان کے انداز میں, اصواتها, اور ان کی آوازوں کی طرح جس طرح وہ آواز بناتے ہیں. دوسری حدیث ہے زین القرآن باصواتکم. زین القرآن باصواتکم.
آج صاحب آپ پڑھیے ذرا. زینوا القرآن باصواتکم. جی عبد المنان آپ پڑھیے. زینوا القرآن بأصواتکم. جی حافظ صاحب آپ پڑھیے. راجہ صاحب آپ پڑھیے. زین القرآن باصواتکم. حافظ صاحب نہیں ہے. زینوا القرآن بأصواتکم. اس کو بھی زبانی کریے, دو دو لفظ ہیں تو یہ حدیث ہے. اس کو ابو داؤد شریف نے اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. اس کا ترجمہ ہے زینت دو تم قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ. زینت دو تم قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ. اور وہ آواز کتنی اچھی ہوگی جو قرآن کریم کو سنوارنے میں کام آ جائے. سبحان اللہ. سبحان. تیسری حدیث. جی صوفی ریاض صاحب موجود ہیں جی. جی ہاں جی زبیر صاحب آپ بھی پڑھ لیں. نہیں صوفی صاحب موجود ہیں. صوفی صاحب کے آج سے اجازت نہیں دے رہی پڑھنے کی. ہاں جی ہاں جی. صوفی صاحب آپ راجہ صاحب آپ پڑھ لیں. حسن القرآن نا راجہ صاحب اتنے راجہ صاحب اوپر والی پڑھو نا پہلے خود آ کے بندو. زین القرآن باصوات. زینال نہیں ہے, زینل ہے. زین القرآن باصواتکم. پیش نظر نہیں آ رہی. زین القرآن باصواتکم. اچھا جی. زینت دو تم قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ. اگلی حدیث جی. حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. پھر سنیے. حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. پڑھیے حاجی صاحب. حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. ہاں پڑھو بھائی عبد المنان. القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. جی حافظ صاحب. حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. یہ راجہ صاحب پڑھ لیں. حسن القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. اچھا اس کا ترجمہ بھی سمجھیے. زینت دو تم قرآن شریف کو اپنی آوازوں کے ساتھ, اس لیے کہ اچھی آواز قرآن شریف میں حسن کو زیادہ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حدیثیں آپ یاد کر لیں گے, 3 حدیثیں. یہ تجوید و قرات کے ماحول میں یہ ہیں, اور اگر یاد کریں گے تو کہیں بات کرنی پڑے اس موضوع کے اوپر تو آپ کے برتل القرآن تو قرآن کی آیت ہے نا, تو جب آپ حدیثیں بھی اس کی تائید میں کوڈ کریں گے تو زیادہ بات جو ہے وہ خوبصورت ہوگی. حاجی صاحب پڑھیے ذرا آگے. چنانچہ ہمارے علماء و فقہا فرماتے ہیں کہ قرآن شریف کو خوش آوازی سے پڑھنا مستحب و مستحسن مستحب و مستحسن سے پڑھنا مستحب و مستحسن و مسنون ہے. لہذا جو لوگ تغنی بالقرآن اور لہجے سے پڑھنے کو منع کرتے ہیں وہ سنت کے خلاف پر ہیں. بس مسئلہ یہ ہے نا کہ جتنا قرآن پاک جتنی یہ غنا کو اجازت دے اتنا پڑھنا ہے. یعنی غنا کو, لہجے کو, نغمگی کو, موسیقی کو قرآن شریف کے تابع رکھنا ہے. قرآن پاک کو موسیقی کے تابع نہیں کرنا. جہاں یہ نہیں ہے کہ لہجوں کو بڑھاتے آپ زبر کو کھینچ دیں اور وہ الف بن جائے, زیر کو کھینچ دیں یا بن جائے, یا کوئی اور حرف بدل جائے. اگر لہجے کے پیچھے پڑھ کر آپ غلط پڑھیں گے تو ایسا پھر لہن جلی پیدا ہو جائے لہجے کی وجہ سے, تو ایسا لہجہ جائز نہیں ہے. ہاں پڑھیے سب آگے. اگر ایسا لہجہ
اور خوش آوازی میں محو ہوا، خارج و صفات حروف کا خیال نہ رکھا۔ مخارج و صفات حروف کا خیال نہ رکھا، یعنی اتنا لہجے میں اتنا گم ہو گیا کہ اس مخارج کے حروف کے مخارج اور صفات کی پرواہ نہیں کی۔ جی، اور لحن جلی لازم آ گیا تو ایسا ناجائز اور حرام ہے، اور والا گنہگار، اور اگر لحن خفی لازم آیا تو مکروہ ہے۔ غرض آپ نے کے دیکھا نا ہمارے بر صغیر میں خصوصاً علماء جو ہیں، خطباء، یہ جو سٹیجوں کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اب قرآن پاک پر محنت نہیں کرتے، لیکن وہ اس کے اندر اپنی مخصوص جو ان کی آواز ہوتی ہے اس کے مطابق قرآن شریف کے اوپر لہجے لگاتے ہیں اپنے۔ مثلا ایک طبقہ ہے وہ یہ لگائے گا الحمدللہ رب العالمین، ایک یہ کرے گا۔ اسی طرح کوئی اور اسی طرح الحمدللہ رب العالمین، اس طرح آپ نے سنا ہوگا۔ تو ایسا پڑھنا یعنی میں مختلف طبقات جو ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں، تو یہ ایسا پڑھنا بھی حرام ہے، ایسا سننا بھی ناجائز ہے۔ جی ایسا پڑھیے آگے۔ غرض کے اگر قرآن شریف کو حروف کے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے تجوید کے قاعدے کے ساتھ لہجہ سے پڑھا تو مستحب اور مسنون ہے، تو مستحب اور مسنون ہے، ورنہ ناجائز۔ جی افسوس تنبیہ، افسوس اس امر کا ہے کہ آج کل لوگوں نے مقصود بالذات خوش آوازی اور لہجہ کو بنا رکھا ہے، قواعد تجوید کی بالکل رعایت نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض معلمین کو بھی اس کا احساس نہیں، وہ شروع ہی سے لہجہ کی مشق کرانے لگتے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ہو گیا ہے آج کل، میں اکثر دیکھتا ہوں نا، یہاں ہی بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان میں، تو اکثر نوجوان مجھے ملتے ہیں، جی آپ مقامات سکھاتے ہیں، یعنی لہجے آپ سکھاتے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، تم مقامات پہلے سیکھنا چاہتے ہو، اور تجوید کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کی طرف تمہاری توجہ نہیں۔ ہر بندہ، اور یہاں تک ایسی بدعت ہو گئی ہے کہ یہ آپ دیکھیں گے نیٹ کے اوپر، اور یہ اکثر آپ کو نظر آئیں گے، جی کیا ہے جی یہ مقامات پڑھا رہے ہیں۔ استغفر اللہ، مقامات پڑھانا جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ قرآن کریم کی تصحیح کروائیں، تجوید، علم تجوید کے مطابق قرآن شریف کو لوگوں کو سکھائیں، یہ مسنون طریقہ ہے۔ جی پھر پڑھ لیں تنبیہ، پھر پڑھ لیں۔ جی تنبیہ، افسوس، باقی دوست اپنے مائک بند کر لیں، مہربانی کریں۔ جی افسوس اس امر کا ہے کہ آج لوگوں نے مقصود بالذات خوش آوازی اور لہجہ کو بنا رکھا ہے، قواعد تجوید کی بالکل رعایت نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض معلمین کو بھی اس کا احساس نہیں، وہ شروع ہی سے لہجہ کی مشق کرانے لگتے ہیں، حالانکہ پہلے مخارج حروف اور صفات لازمہ کی تعلیم دینا امر ضروری ہے۔ اس کی تفصیل القول الجمیل میں یہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ہے۔ جی حوالہ کتب معتبرہ تحریر کی گئی ہے۔ جی آگے آ رہی جی تیسری فصل، فضائل تلاوت قرآن مجید کے بیان میں۔ تو یہ انشاءاللہ تیسری فصل ہم کل شروع کریں گے۔ تو آئیے اب ہم قرآن پاک کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 14 سے آگے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کہلواتا ہوں، عبد المنان آپ پڑھیں گے، پھر حافظ صاحب، پھر راجہ صاحب، نہ پھر صوفی صاحب، اور پھر راجہ صاحب۔
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पूरी आयत पढ़ूंगा ना, एक एक आयत करके। राजा साहब को मैं कहलवाऊंगा, वो मेरे पीछे पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। जी पढ़िए अब्दुल मन्नान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم। देखिए आमन्ना, आ और मन्ना दोनों की लंबाई एक जैसी है, और आमन्ना के ऊपर आप ठहर जाएं, शयातीन पे बेशक ना ठहरे, क्योंकि आमन्ना के ऊपर वक्फ जीम का है और शयातीन के ऊपर ये आप देख रहे हैं ला लिखा हुआ है। फिर पढ़िए। وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا। अब आमनू से नू ज्यादा लंबा हो गया, दोनों को बराबर रखें। आमनू आलू, ये बहादुर मद है। आमन्ना। وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون। राजा साहब आप जरा मेरे पीछे पढ़े। जी। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू। जी। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़लऊ, वइज़ा ख़लऊ, वई वए नहीं, वइज़ा ख़लऊ वइज़ा ख़लऊ इला शयातीनिहिम इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। मुस्तहज़िऊन, मुस्तहज़िऊन। आज सब आप पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. حفصہ با پڑھیے. الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. جی عبد المنان آپ پڑھیں گے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جی اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. جی راج صاحب آپ میرے پیچھے پڑھیں گے. اللہ یستہزئ بہم. راجہ صاحب. اللہ یستہزئ بہم یستہزئ بہم یستہزئ بہم ویمدہم ویمدہم فی طغیانہم فی طغیانہم یعمہون. یعمہون. جی آج صاحب آپ پڑھیے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. جی آپ صاحب آپ پڑھیے. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. آگے. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. عبد المنان. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اولئک یا مد متصل تھی. اولئک الذین اشتروا تھا نا، یہ واو جمع تھی، واو لین جمع، جیسے وآتوا الزکاۃ. تو یہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے اشتراؤ کی واو کو ضمہ دیا تو ہو گیا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ.
بالہدا فما ربحت یہ تا کا تا میں ادغام ہوا ہے تجارتہم میم میں اظہار ہوگا وما کانو نون یہ کانو کی واو کے آگے الف خالی ہے واو جمع کی علامت ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا تو آئیے راجہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑھیں اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم یہ تا کا تا میں ادغام ہوا ہے ربحت تی ادغام مثلین تام ہے یہ فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما كانوا مهتدين آج سب آپ پڑھیے أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين حافظ عمر صاحب پڑھیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کانوں کے اوپر سانس ٹوٹ رہا ہے آپ ٹھہر گئے ہیں اگر محتدین کے درمیان میں جا کر ٹوٹ جاتا تو وہ مناسب نہیں تھا اللہ نے یہ سہولت دی ہے نا اگر ایسی صورت میں سانس پتہ ہو کہ آگے ٹوٹ جانا ہے تو پچھلے لفظ پہ ٹھہر کر اس کا اعادہ کر لیں پیچھے سے جیسے آپ نے کیا ہے جی جی ہاں جی آگے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا مثلهم میم کے اوپر اظہار ہوگا کمثل الذی استو کمثل اللہ ذال کے نیچے زیر یہ تھا کمثل الذی استو حمزہ استو کا گر گیا تو اجتماع ساکنان علی غیر حد ہی ہو گیا یا بھی ساکن سین بھی ساکن تو یہ ذی یا مدہ تھی اور اجتماع ساکنان علی غیر حد ہی میں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو حذف کر دیتے ہیں لہذا یا بھی نہیں پڑھی گئی الف بھی نہیں پڑھا گیا کمثل الذی استوقد نارا دو زبر کی تنوین الف سے بدلی گئی فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما کی مد منفصل ہے آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ منفصلہ ہے یہ الف کی شکل کا ہوتا ہے اضاءت میں مد متصل ہے حمزہ متصلہ حمزہ کی شکل کا ہے ما حولہ ہا کے اوپر اشباہ ہے اس کا ما قبل اور ما بعد دونوں متحرک ہیں لہذا ضمہ الٹی پیش میں تبدیل ہو گیا ذهب اللہ لفظ اللہ کے لام سے لام اسم الجلالہ سے پہلے زبر آ گیا یہ پر ہو گیا ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون جی پڑھی عبد المنان فلما ٹھیک ہے پڑھیے مَسَّتْهُمْ
كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. راجہ صاحب آپ میرے پیچھے پڑی. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جی غضنفر صاحب آپ پڑھیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. جی آپ سب آپ پڑھیے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. آگے جناب یہ صم جو ہے نا، صم میم مشدد کا غنہ ہوگا، صم، اور اس کے بعد اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ نور ہو گئی نا، تو آگے با، تو نون کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوتا ہے، تو پھر میم کو بھی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. ایک پہلی میم ہے، ایک دوسری میم ہے، اور اس کے بعد بکمن کی جو میم پر تنوین ہے اس میں غنہ نہیں ہوگا، آگے حروفی حلقی آ گیا. عمیون میں اخفاء حقیقی ہوگا، نون تنوین کے بعد حرف اخفاء آ گیا ہے. فہم میں اظہار ہوگا. مائک بند کر دیں فالتو اپنے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. جی عبد المنان. بكم عمي فهم لا يرجعون. ہاں جی راجہ صاحب. صم جی جی راجہ صاحب. جی معذرت میں مائک بند کیوں ہوا تھا. صم جی. صم بکمن بکمن عمی
فهم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون. ایسا پڑھیے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. آپ سب پڑھیے. آپ سب پڑھیے. عمي فهم لا يرجعون. پھر پڑھ لیجیے. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق اللہ العظیم. صدق صدق الله الله العظيم. الحمدللہ آج کا سبق درس تجوید و قرات مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.